جس تعلیم کو نبی کہہ رہے ہیں، جس ایجوکیشن اور جس شکشن کو نبی محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرتی پر سب سے اونچا مقام اس کا جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ او میرے بھائیو، سنو سنو سنو، یہ حافظ قرآن، ایک بچے کو ہم نے دیکھا شاید وہ 13 یا 14 سال کا، جس کو دستار بانی، میرے بھائیو سن لو، یہ 13 سال کے حافظ قرآن، یہ 12 سال کے حافظ قرآن، یہ 10 سال کے حافظ قرآن، سنو سنو سنو، ان کا یہ مقام اللہ کے یہاں ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جب یہ حافظ قرآن، میری بہنوں اس جملے پر دھیان دینا، کہ جب یہ حافظ قرآن اللہ کے دربار میں جائے گا، حشر کے میدان میں جائے گا، ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا، اس وقت نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، وہ باپ جس نے سب کچھ قربان کیا، وہ ماں اور وہ باپ بھی ایک نیکی دینے کو تیار اس وقت نہیں ہو گئے۔ اس وقت اللہ حافظ قرآن کو یہ مقام دے گا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اے دنیا کے لوگوں سنو سنو، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، یا حافظ القرآن، اے قرآن کے حافظ، او قرآن کے یاد کرنے والے، اقرا اقرا، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یہ مقام حافظ قرآن کا ہوگا۔ حافظ قرآن کی ماں، حافظ قرآن کے باپ کا یہ مقام ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے آقا نے فرمایا کہ حافظ قرآن کی ماں اور حافظ قرآن کے باپ کو اللہ نور کے منبروں پر بٹھائے گا، اور ان کے سروں پر پیارے آقا نے فرمایا ایک تاج رکھا جائے گا، جس تاج کی روشنی آفتاب و مہتاب، سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی۔ لوگ تعجب کریں گے کہ یہ کون ہیں جن کو اتنی عزتیں دی جا رہی ہے، جن کو اتنا عزتوں سے نوازا جا رہا ہے؟ تو اعلان ہوگا کہ یہ تو بھیونڈی کا مزدور ہے، لوم چلانے والا ہے، کپڑے بنانے والا ہے، یہ گاؤں کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیو، سنو 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 سنو، یہ بھی پیغام نبی کا ہے کہ ایک حافظ قرآن 50 خاندان کے لوگوں کی سفارش کروائے گا۔ بلکہ میں کبھی کبھی ہنستے ہوئے یہ بھی کہتا ہوں کہ جناب جس ڈاکٹر کو 1 کروڑ روپے بھر کر نوکری پر لگایا تھا، یا ایڈمیشن کروایا تھا، یا تعلیم دلوایا تھا، تو ماں بھی ڈھونڈے گی، باپ بھی ڈھونڈے گا حشر کے میدان میں، کہاں ہے میرا ڈاکٹر؟ تو دور دور تک ڈاکٹر صاحب دکھائی، ارے بولو نہیں دے گی۔